مانا گا اور جتنا کوئی کمینہ ہوگا نا اتنا ہی بڑوں کا انکار کرے گا۔ میں نے مثلا سب سے بڑے اس کائنات میں میرا خیال ہے رسول پاک، اس پر کس کو اتفاق نہیں ہے، لیکن ایک صحابی نے آپ کو ان لفظوں سے سلام کہا، السلام علیکہ یا خیر البریہ، حضور آپ سب سے مخلوق میں بہتر ہیں، آپ کو سلام ہو۔ تو آپ نے اپنی تواضع کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں مخلوق میں بڑا نہیں ہوں، مخلوق میں ابراہیم بڑے ہیں۔ جب نماز میں درود سکھانے کا ٹائم آیا تو اس وقت بھی کملی والے نے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جتنا کوئی بڑا ہے وہ کہے گا یار مجھ سے لوگ بڑے ہیں، اور جتنا کوئی گٹیا ہے نا، جتنا کوئی گٹیا ہے وہ مانے گا ہی نہیں کسی کو۔ تو جتنے یہ بزرگ ہیں غوث پاک کو پڑھ لیں، یہ مقلد ہیں۔ مقلد کا معنی 4 ائمہ ہیں امت میں ایسے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل۔ یہ امت میں 4 ایسے بزرگ ہیں کہ ساری امت کے علماء ان 4 کو مانتے ہیں، اور ان کو اللہ کریم نے ایسا درجہ عطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ محدثین ہوں، خواہ وہ صوفیاء ہوں، خواہ وہ روحانی بزرگ ہوں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے درجے کا غوث اعظم کیوں نہ ہو، وہ ان کی خدمت میں خادم کی طرح نظر آتا۔ آپ کوئی بھی کتاب غوث اعظم کی پڑھیں، وہ حضرت امام احمد بن حنبل، شیخ عبد القادر، یہ جو ہے نا شیخ عبد الحق محدث دہلوی، یہ بڑے چہیتے ہیں غوث اعظم کے، بلکہ جن جن لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے وہ بڑے اونچے لوگ ہیں، ان کو فیض پھر غوث اعظم کا۔ تو یہ کہتے ہیں، میں یہ حرمین شریفین میں رہتے تھے نا شیخ عبد الحق، تو فرماتے ہیں میں کئی دفعہ خیال کیا کہ میں حنفی نہ رہوں، میں حنبلی بن جاؤں، کیونکہ حضرت غوث پاک جو مقلد ہے نا وہ امام احمد بن حنبل کے۔ تو کہتے ہیں کئی دفعہ مجھے نا بار بار میرا ذہن بنتا تھا کہ یار میں نا امام احمد بن حنبل حنبلی بن جاؤں، میں حنفیت چھوڑ کے نا حنبلی بن جاؤں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کے استاد ہیں شیخ علی متقی، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا بیٹے پڑھتے رہو بات سمجھ آ جائے گی، مطالعہ کرتے رہو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں مطالعہ کرتا رہا تو بات یہ سمجھ آئی کہ حنفی اور حنبلیوں کا اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں شافعی اور حنفیوں کا اختلاف مجھے نظر آیا، حنابلہ اور احناف کا مسائل میں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے پھر احساس ہوگا کہ ماشاءاللہ امام صاحب اور امام احمد بن حنبل کے جو اجتہادات ہیں وہ تقریباً ایک ہی ہیں۔ تو اس لیے باقی الحمدللہ اللہ کا شکر کیجئے ہم سبھی کا احترام کرنے والے، ہم جہاں امام اعظم کے مقلد ہیں وہاں ہم امام احمد بن حنبل کے بھی مقلد ہیں، امام مالک کے، امام شافعی کے مقلد ہیں۔ ہم ان 4 ائمہ کا، یہ 4 ائمہ ہیں، ان کو کہتے ہیں ائمہ اربع، ائمہ مجتہدین۔ ایک شخص میرا خیال ہے کہ میرے مطالعہ میں کوئی 4 یا 5ویں صدی کا وہ عالم ہے شیخ ابن حزم ظاہری، جو ان ائمہ کے خلاف زبان کھولتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بعد کے لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے، ورنہ تقریباً سارے علماء، جتنا کوئی آدمی علم میں آگے بڑھا اس کو سمجھ آئی کہ ان 4 ائمہ کو جو اللہ نے درجہ دیا ہے وہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت کے تاجدار ہیں، علم کے اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ اساتذہ سے دین سیکھا اور پھر انہی اساتذہ کی رہنمائی میں کام کیا۔ یہ پہلو نہایت اہم ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھو، مثلا ابھی میں نے جیسے مثال دی، مثلا ایک آدمی ہے وہ کتابیں پڑھ کے نا اگر حکیم اور ڈاکٹر بن جائے نا تو وہ ستیہ ناش کر دے گا۔ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ پیچھے سے میرے خیال میں اگر سمجھاؤں آپ کو، قرآن نازل کیا، اللہ پاک نے قرآن نازل کیا
اور ہم سب مانتے ہیں کہ وہ یہ طاقت رکھتا تھا کہ ہمارے ہر ایک کے سرانے نازل کر دیتا وہ، ہم مانتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی توانائی، قدرت، جہاں وہ حضور کے سینے پہ قرآن نازل کرنے والا ہے اس کی مہربانی ہے، فضل ہے، کرم ہے، کیا وہ میرے اور آپ کے سرانے قرآن پورا نازل کر کے نہیں رکھ سکتا؟ لے بھائی یہ کتاب ہے، اسے پڑھ. لیکن اس نے دیکھا آپ نے کہ باقاعدہ کتاب نازل کی اور ساتھ سمجھانے والا بھیجا. ہر چیز سنت، طریقہ دیکھو نا، اللہ پاک کی سنت دیکھو کہ صرف کتاب نازل، کیونکہ عربی زبان میں ہے بھائی، قرآن عربی زبان میں ہے، اور ایک ایک لفظ کے جتنے معنی لغت میں موجود ہیں. آپ کوئی یہ معنی کر لیتا، کوئی یہ معنی کر لیتا، کوئی یہ معنی کر لیتا. مثلا آپ سب سے صلاۃ کا لفظ جو نماز پڑھتے ہیں میں اور آپ، اب صلاۃ کا لغت میں معنی دیکھیں تو اس کا معنی پریڈ کرنا ہے، ٹانگوں کو حرکت دینا. بعض لغتوں میں عربی میں آگ جلانا. تو اب کوئی اگر حضور نہ آتے، وہ ہمیں نماز کا طریقہ نہ بتاتے، تو آپ کسی کو روک ٹوک سکتے تھے؟ بھائی حضور کے آنے کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں دل کی نماز ہے، تو اگر نہ آتے تو کیا اشر نشر ہو جاتا. تو اللہ کریم نے پھر ہر ایک پر چھوڑ نہیں دیا کہ بھائی تو یہ آپ خلفائے راشدین کا دور پڑھیں، خاص طور پہ جب خوارج کے ساتھ ٹکر ہوئی حضرت علی کی، جب خوارج کے ساتھ جو کم علم اور موٹے عقل والے، ان کے ساتھ جب حضرت علی کی ٹکر ہوئی تو حضرت علی جب ان کے ساتھ گفتگو کے لیے آدمی کو بھیجا کرتے تو ایک نصیحت، آپ کوئی بھی کتاب حضرت علی پر لکھی گئی جانے والی پڑھو. جب کسی کو بھیجتے نا ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، مناظرے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو فرماتے کہ یہ اصول ذہن میں رکھ لو کہ وہ آپ کو یہ بات کہیں گے کہ ہم جی قرآن کے علاوہ بات نہیں کریں گے. حضرت علی فرما رہے ہیں، حضرت علی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم جاؤ گے نا وہ کہیں گے جی ہم قرآن کے علاوہ سنیں گے نہیں. تو آپ فرمایا اس پر گفتگو نہیں کرنی، انہیں کہنا ہے ہم مصطفیٰ کے بغیر نہیں سنیں گے. یہ حضرت علی کی نصیحت ہے. فرمایا وہ بار بار کہیں گے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کی بات کرو، ہم کہیں گے نہیں مصطفیٰ کی بات کرو. اصول یہ دیکھو نا، قرآن بھی تو مصطفیٰ نے بتایا نا بھائی، سارا کچھ نکلا آپ کی زبان سے ہی ہے. آپ نے کہہ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب یہ قرآن ہے، جی مان گئے. انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، جی مان گئے. تو حضرت علی بلکہ فاروق اعظم جب نصیحت کر کے مناظرے کے لیے بھیجتے تو فرماتے خبردار اگر وہ یہ کہیں کہ ہم قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں سنیں گے، تو فرماتے تھے گفتگو نہیں کرنی، پہلے ان کو یہ منوانا ہے کہ اللہ کے بندو جو مصطفیٰ کہتے ہیں نا اس پہ چلنا ہے. یعنی کیا مطلب کہ قرآن کا وہ معنی جو تم کرتے ہو یا کوئی دوسرا کرتے وہ نہیں مانیں گے. ہم قرآن کا وہی معنی کریں گے جو کملی والے نے بتایا. بس آج کے دور میں بھی ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ جو لفظ ہے خاتم النبیین، لفظ ہے نا قرآن مجید میں، حضور کی شان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اب اس کا معنی یہ جو مرزئی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی ہوتا ہے مور، اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، وہ معنی کرتے ہیں. خاتم النبیین کا معنی آپ نبیوں کی مہر ہیں. کیا مطلب کہ آپ جس پہ نبی کی مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا. اب اپنی طرف سے تو جو آدمی سنے گا وہ کہے گا یار یہ تو بڑا درجہ ہے حضور کا، لیکن ہم کہیں گے جی خاتم النبیین کا وہ معنی جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ نہیں سنتے، اس کا معنی جو خود مصطفیٰ نے کیا، اور وہ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں. خاتم النبیین کا معنی موریں لگا کے نبی بنانے والا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. تو ہر معنی وہ یعنی حضور علیہ السلام سے. تو آپ ذرا اللہ کا طریقہ دیکھیں، اللہ نے کیا کیا، ساتھ کتاب نازل کی، ساتھ سمجھانے والا بھیجا، اور پابندی لگائی. پھر پابندی لگائی
کہ بھائی جو معنی یہ بیان کرے گا نا بس باقی لغتیں ختم. اب عربی لغتیں جی فلاں معنی بنتا ہے، جی فلاں معنی بنتا ہے. جس لفظ کا معنی حضور نے بیان کر دیا ہو بس اس کے بعد ہم اس کے تابع معنی تو ہو سکتا ہے، اس کی ضد میں معنی نہیں ہو سکتا. میں نے ابھی مثال دی اقیم الصلاۃ کا معنی، حج کا معنی. مثلا حج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. اب کوئی آدمی کسی شے کا ارادہ کر کے کہے جی حج ہو گیا، نہیں بھائی، حج وہ ہے جس کی تفصیلات مصطفیٰ نے عطا فرمائی کہ احرام باندھو، طواف کرو، عرفات میں جاؤ، ایک ایک ادا کرو گے تب جا کے حج ہوگا. تو حضور نے بیان کر. اسی طرح پھر یہ طریقہ ہے آگے دین جن لوگوں نے پھیلایا ان لوگوں نے بھی پھر باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا. جس طرح آپ کتاب پڑھ کر مثلا کئی کتابیں نسخوں پہ لکھی گئی ہیں، مثلا کہ یہ دوائی اس کام آتی ہے، اس کام آتی ہے، کئی کتابیں ہیں. کیا آپ اور میں وہ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جائیں گے؟ ڈاکٹر وہی ہوگا جو اساتذہ سے سیکھ کر آئے گا. اگر میں اور آپ ان چیزوں میں بڑے پکے ہیں کہ وکیل وہ ہوگا جو اساتذہ سے سیکھ کر آیا، جی ڈاکٹر کون ہوگا جو جی اساتذہ سے سیکھ کر آیا. بھائی یہ کتابوں سے پڑھا ہوا دوائیاں لکھ کے دے دے گا آپ کو، آپ کہیں گے نہ میں ایسے آدمی سے صحت کے بارے میں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایمان کے بارے میں بھی اسی عالم سے مشورہ لو جو اساتذہ سے پڑھا ہوا. میری درخواست ہے یہ. بتائیے ایمان بھی تو کوئی شے ہے یا نہیں؟ مثلا آپ کتابوں سے پڑھو. یہ جتنے گمراہ ہوئے لوگ، میں نے اس پر کافی مثلا ایک بندہ ہے، شاید آپ اس کے نام سے واقف ہوں، ناصر الدین البانی اس کا نام ہے. یہ پچھلی صدی میں اس نے حدیث پہ کام کیا. یہ سنی خاندان کا تھا. البانیہ ملک ہے نا، البانی اس نسبت سے البانیہ کا رہنے والا تھا. پھر اس کے والد ہجرت کر کے ملک شام آئے اور اس آدمی نے آہستہ آہستہ کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور پھر اس نے جو جڑ نکالی، امام بخاری پر، امام مسلم پر اعتراضات، امام ترمذی پر اعتراضات. تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ آدمی کیوں اس طرف گیا. تو اسی دفعہ میں حج پر جب حاضر ہوا تو اس کے حالات پر ایک کتاب مجھے ملی، میں لے آیا. میں نے اسے پڑھا، میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کے حق میں، اور اس کے کسی ساتھی نے لکھی ہے، کسی دشمن نے نہیں، کسی مخالف نے نہیں لکھی، اس کے ساتھی دوست نے لکھی ہے. اور اس نے صاف لکھا ہے کہ اس آدمی نے کتابوں سے مطالعہ کر کے علم حاصل کیا. زیادہ